فوز إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا إن شانئك هو الأبتر صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز محترم، چونکہ آج پہلی جوانی ثانی ہو چکی اور ہم قریب بڑھ رہے ہیں بی بی کی دوسری شہادت کی روایت سے، کوشش کیجئے کہ آپ یہ 2 مجلسیں رہ گئی ان میں سیاہ لباس کو پہن کر آئیے، اس لیے کہ یہ شہادت کوئی کم شہادت نہیں ہے. آئمہ اس غم میں غمگین رہتے تھے کہ ہماری جدہ کے ساتھ ہماری دادی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور فقط چند دن رسول اللہ کی زندگی کے فوراً بعد ہی سیدہ کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا. رسول کی بیٹی کو چین سے نہیں رہنے دیا. میں انشاءاللہ مسائل میں آج ایک مختلف روایت پیش کروں گا کہ کس طرح مدینہ کے حالات بدل گئے تھے اور کس طرح چاہنے والے صحابی، جید صحابی، وہ بھی رسول اللہ کے وصال کے بعد مدینہ میں رہنا نہیں چاہتے تھے، اس سبب سے کہ مدینہ کے وہ حالات نہیں تھے، مدینہ سازگار نہیں تھا کہ وہ مدینہ میں رہ سکتے. لیکن انشاءاللہ مسائل میں پیش کروں گا. بلال مدینہ چھوڑ کر جا چکے تھے اور پھر کس طرح سے بلال کو بیوی نے بلایا تھا. ہمارا عنوان ہے خصوصیات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور میں نے چند خصوصیات کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. ایک یہ کہ بیوی کا مہر 2 مرتبہ مقرر ہوا، بیوی کا نکاح 2 مرتبہ ہوا، اور اسی سے آگے بڑھ کر ایک بات اور پیش کر دوں، اور وہ یہ کہ پروردگار نے ہر عورت کی حیثیت کو مرد سے مختلف رکھا ہے. اسلام میں عورت اور مرد برابر نہیں ہے. یعنی اگر گواہی کے لیے پیش ہو تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، کسی بھی مرحلے پر ہو. بعض صورتوں میں تو عورت کی گواہی قبول نہیں ہے، بعض معاملات میں تو عورت کی گواہی قبول نہیں ہے. چاند کے معاملے میں عورت کی گواہی بعض فقہا قبول نہیں کرتے کہ بھئی چاند کا معاملہ ہے، اس سے روزے کا آغاز ہوگا، اس سے حج کا آغاز ہوگا، تو چاند کے معاملے میں عورت کی گواہی نہیں لی جاتی.
اکثر طلاق کے معاملے میں عورت کی گواہی لی جاتی، قضاوت کے فیصلوں کے معاملے میں جب بھی عورت کی گواہی دی جائے گی تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ پھر میراث کے معاملے میں عورت میراث کم پاتی ہے، مرد زیادہ پاتا ہے، یعنی عورت سے دگنی میراث مرد پاتا ہے۔ بیٹی اگر ہے اور بیٹا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو میراث کے 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ بیٹی کو ملے گا، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، بیٹے کو دگنا ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اچھا سبب کیا ہے؟ کوئی سوچے نا بھائی عورت کو یہ اس طرح سے گویا کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی خدا نے عورت کو اس طرح سے اللہ نہ کرے لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ڈیگریڈ کیوں کیا؟ نہیں، عورت کے ذمے پروردگار نے ذمہ داری نہیں رکھی ہے خاندان چلانے کی۔ اللہ نے عورت کی ذمہ داری نہیں رکھی خاندان چلانے کی کہ بچوں کو بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پالو۔ نان نفقے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، مرد کی ہے۔ اس لیے میراث میں مرد کو 2 حصے دیے کہ مال تمہارے حصے میں زیادہ آئے گا، عورت کے حصے میں زیادہ نہیں آئے گا مال۔ گواہی کا ایک اور سبب ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے عورت کو مرد کے برابر نہیں رکھا۔ اچھا مرد کے لیے پردہ نہیں ہے، عورت کو پردے میں رکھا، یہاں تک کہ مسجد میں عورت آ سکتی ہے، مگر پھر بھی کہا گیا کہ اگر مسجد میں پردے کا اہتمام ہے تو عورت آئے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اسلام نے کہا بہتر ہے مسجد میں آئے، باجماعت نماز بھی پڑھے، لیکن اگر انتظام نہیں ہے یعنی راستے میں اگر اس کو نامحرم کی نگاہیں ٹکراتی ہے پھر گھر میں نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو عورت کے لیے احکامات مختلف ہیں، مرد کے لیے احکامات مختلف ہیں۔ سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ سمجھانا چاہ رہا ہوں عورت مرد کے برابر اسلام میں نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کائنات میں ایک عورت ہے جو مرد کے برابر ہے، ایک عورت ہے جو مرد کے برابر ہے، جس کی گواہی پوری، جس کی میراث پوری، اور پھر پروردگار اور رسول خدا یہ کہہ رہے لولا علی لما فاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ یعنی پوری روئے زمین پر انبیاء بھی ماں سوائے رسول خدا کے زمین پر کتنے بڑے بڑے افراد ہیں جو کتنے محبوب ہیں، کتنے مقرب ہیں، لیکن رسول خدا کہہ رہے اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جن کی گواہی بھی پوری ہے، میراث بھی پوری ہے۔ حدیث کو دوسرے طریقے سے سمجھا دوں، آپ کو شاید پہنچی نہیں بات تو آسان کر دوں۔ یہ حدیث کس طرح سے رسول سمجھا رہے ہیں؟ کہا یا علی، فاطمہ اور علی آپ دونوں برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تمہیں فاطمہ کی عبادت دیکھنی ہے تو فاطمہ کو نظر نہیں آ رہی نا، علی کی عبادت دیکھ لو، اور اگر شجاعت دیکھنی ہے تو علی کی شجاعت دیکھو۔ کائنات میں ایک عورت ایسی ہے کہ جس کی گواہی پوری، جس کی میراث پوری، جو علی کے ہم پلہ کے ٹھہری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے جو برابر ہو سکے مرد کے۔ مرد اور عورت یہاں برابر ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی جب دربار میں چلا گئی تو بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا کہ اے شخص تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ میری گواہی پوری ہے۔ ام ایمن اس کی گواہ ہے کہ میری گواہی پوری ہے۔ تو خاتون واحد خاتون ہے کہ جس کی گواہی پوری ہے۔ تو ایک خصوصیت سیدہ کی ہے۔ ایک اور خصوصیت سیدہ کی چونکہ کل بات نامکمل رہ گئی اس لیے بات پیش کی، سیدہ صدیقہ ہے، سچی ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی سچے تو بہت ہیں،
ابو ذر کے بارے میں بیان کیا کہ ابو ذر وہ ہے کہ زمین سے زیادہ ابو ذر سے زیادہ زمین پر کوئی سچا نہیں، اور آسمان کا اس سے زیادہ سچے پہ سایہ نہیں کیا. ابو ذر کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، مسلم حدیث ہے کہ ابو ذر ایسے سچے ہیں کہ زمین نے ایسے سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے ایسے سچے پر سایہ نہیں کیا. تو پھر سیدہ کا لقب صدیقہ کیوں؟ بھائی جناب ابو ذر کے آگے بھی صدیق لگا دیے جائے، ہے نا بھائی، کہیں اور پہنچانا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ حضرات سمجھدار ہیں، یہیں تک رہیے گا. مجھے بتایا گیا حالات سازگار نہیں ہے. تو ابو ذر کے آگے لگا دیے جائے صدیق، کیا خیال ہے؟ لیکن نہیں لگاتے. حدیث موجود ہے رسول خدا کی، لیکن نہیں لگاتے. اچھا کیا خیال ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک خدیجہ الکبریٰ، اب یہ بات خدیجہ کی کر رہا ہوں لیکن سمجھدار ہیں آپ، کیا خیال ہے خدیجہ الکبریٰ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولا کرتی تھی؟ نہیں. لیکن خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ صدیقہ تو نہیں لگتا بھائی، نہیں لگتا نا، لگتا نہیں ہے. ہونا اور ہے، ساتھ لگانا اور ہے. بھائی آپ میں سے بہت سارے افرادوں کی زندگی بھر سچ بولا ہوگا، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، لیکن لگایا نہیں جا سکتا. تھوڑی اور آسان بات کر دیتا ہوں. بھائی بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ مومنوں کے اوپر نمائندہ بنا دیا گیا ہوگا کہ مومنوں کی آبادی ہے اور مومنوں کی آبادی کے اوپر یہ نمائندہ ہے، لیکن اپنے ساتھ امیر المومنین نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے نا، کہ مومنوں کا نمائندہ ہے تو یہ امیر المومنین ہو گیا. نہیں، امیر المومنین فقط ایک ہے. کوئی اور لگائے گا تو پھٹکار برسے گی. بستی تک رہیے گا، میں نے مثال بستی کی دی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی اور لگا دے تو ٹھیک نہیں بن بیٹھے گا. تو اب سیدہ صدیقہ ہے کیسے، یہ مسئلہ حل کرنا ہے. تو اب آئیے اس کو سمجھیے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کو سمجھیے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نبی کی صداقت میں کوئی بیٹی چلی ہو؟ کسی نبی کی صداقت میں کوئی بیٹی چلی ہو، تصدیق کرنے بیٹی چلی ہو کہ ہاں یہ نبی سچا ہے. نبی کون ہے؟ ہاں یہ تو ہوا کہ نبی بولے ہو، تصدیق کیے ہو کسی کی کہ یہ سچی ہے. کیسے ہوا؟ جناب مریم کا واقعہ دو سے تین بار پڑھ چکا ہوں، لیکن اشارہ کر رہا ہوں اپنی بات چونکہ پیش کرنی ہے. کہ جب عیسیٰ ہاتھ میں تھے، مریم لے کے داخل ہوئی اور اشارہ کیا، لوگوں نے سوال کیا مریم تم کنواری ہو، کہاں سے بچہ آیا؟ تو عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. تو یہ تو ہوا ہے کہ نبی نے ماں کی تصدیق کی ہو، مگر یہ نہیں ہوا کہ نبی کی تصدیق کرنے کے لیے بیٹی آگے بڑھی ہو. ٹھیک ہے، تو اب ایسا کب ہوا؟ وہ مباہلے کا واقعہ بہت آسان سا. فمن حاجک بھی من بعد ما جاءک من العلم فتعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یہی عیسیٰ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کٹ حجت نہیں کرنا ہے، واقعہ مباہلہ نہیں پڑھنا ہے، ایک اور نتیجے تک پہنچانا ہے. اور کس ایسے نتیجے تک پہنچا ہے کہ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. کٹ حجت نہیں کی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اسے کہہ دیجئے ہم اپنے بچے لاتے، ہم اپنے بیٹے لاتے، تم اپنے بیٹے لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں لاتے، تم اپنی عورتیں لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسے لاتے، تم اپنے جیسے لاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَرْجِعُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور مباہلے کے ہاتھ بلند کریں گے، کہیں گے جو جھوٹا ہے اس کو اللہ کی لعنت ہو. تو نبی باوجود اس کے کہ ابو ذر موجود ہے، باوجود اس کے کہ سچی عورتیں موجود ہیں، ٹائٹل والی عورتیں موجود ہیں، مگر لے کے چلے ہیں مباہلے کے میدان میں فاطمہ کو. نبی وہ ہے
کہ جو لشکر جزار کے بارے میں کہہ رہے کوہ ابو قبیس پر بیٹھ کر، کوہ ابو قبیس پر مکہ میں، کہ اے مکے والو یہ بتاؤ کہ اگر میں اس پہاڑ کے پیچھے سے کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا مان لو گے؟ کہاں مان لیں گے. اور اگر پہاڑ کے پیچھے گھوم کے جاؤ اور پیچھے کوئی لشکر نہ ہو تو پھر کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا مگر محمد مصطفیٰ سچا ہے. اس قدر سچائی پر یقین ہے، اس قدر صادق مانتے ہیں. اس صادق محمد نے اپنی تصدیق کے لیے جس بیٹی کو منتخب کیا وہ فاطمہ ہے. تو اب میں کس نتیجے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں، سنیے گا. آیت میں بات تھی 3 افراد کی، نساءنا و نساءکم، کم سے کم 3 عورتوں کو لانا تھا. ایک بات تو یہ کہ ان کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو لے کے جاتے. ایک دوسری بات، سیدہ صدیقہ ہے، سچی ہے اس عنوان سے کہ نفس پرانی موجود ہو گئی، رسول خدا لے کر جا رہے ہیں. تو کیا رسول اللہ نے آیت پہ عمل نہیں کیا؟ سوال ہے نا، کیا رسول نے آیت پر عمل نہیں کیا؟ نہیں، رسول نے آیت پر عمل کیا. آیت کم سے کم 3 افراد پر دلالت کرتی ہے نا، کیونکہ عربی میں جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 افراد کے لیے ہوتا ہے. نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لائیں گے تو اپنی عورتیں لاؤ. تو فاطمہ کو مصداق بنا کر لے گئے سچائی کا 3 حوالوں سے. سنیے گا، رسالت کی بیٹی کے حوالے سے، ولایت کی زوجہ کے حوالے سے، امامت کی ماں کے حوالے سے. 3 حوالوں سے تم سچی ہو. رسالت کی بیٹی تم ہو، ولایت کی ماں تم ہو، ولایت کی زوجہ تم ہو، امامت کی ماں تم ہو. تم سچی ہو، ساتھ چلو. برائے خوشنودی سیدہ کونین بلند تر صلوات. سیدہ 3 حوالوں سے ساتھ چلی، ایک حوالے سے ساتھ نہیں چلی. لہذا ایک خصوصیت سیدہ کی صدیقہ ہے، سچی ہے. کس کی گواہی میں آئی ہے؟ رسول اللہ کی گواہی میں. اب تک حسین سے مل رہے تھے، علی سے مل رہے تھے، مگر جیسے ہی رخ فاطمہ کو دیکھا کہا وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. حسین سے مل رہے تھے نا، علی سے مل رہے تھے، مگر اب فاطمہ کو دیکھ لیا، اب فاطمہ کو دیکھ لیا. ایک اور خصوصیت جو کسی اور عورت میں نہیں، کیا ہے؟ وہ ہے سیدہ کی خصوصیت اپنے باپ کی ماں ہونا. کائنات میں کوئی عورت، کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں نہیں ہوتی، لیکن سیدہ کا لقب ہے فاطمہ تو ام ابیہا. رسول خدا نے کہا ہے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہے. کب کہا یہ؟ جب جناب خدیجہ کی رحلت ہو گئی نا، تو اس کے بعد رسول گرامی کو کوئی گسار نہیں تھا. اور جب جنگ بدر اور جنگ احد ہوئی اور رسول زخمی ہوئے، جنگ سے واپس آنے کے بعد سیدہ نے مرہم کو دھویا، صاف کیا، اور اتنی تیمارداری کی کہ رسول خدا کو وہ وقت یاد آ گیا کہ کس طرح وحی نازل ہوتی تھی اور خدیجہ مجھ پر کمبل اور چادر ڈالا کرتی تھی کیونکہ وحی کا بوجھ اترا کرتا تھا. کس طرح ایک ماں اپنے بچے کو خیال رکھتی، یہ بیٹی میرا خیال رکھ رہی ہے. کہ فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کوئی بیٹی، اور رسول اپنے پاس سے نہیں کہا کرتے وہاں ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے حبیب وہی بولتے ہیں جو وحی بولا کرتی ہے. یہ لقب کسی اور خاتون کو نہیں ملا، یہ کسی اور بیٹی کو نبی نہیں کہہ رہے. بہت انبیاء کی بہت بیٹیاں ہیں، ازواج بہت ہیں، مگر نہ کسی زوجہ کے لیے ہے نہ کسی بیٹی. فقط فاطمہ کے لیے ایک خصوصیت سیدہ کی، وہ کمال خصوصیت ہے، اور یہ کائنات میں ہوتا نہیں ہے.
وہ کیا ہے؟ نسل سیدہ سے چلی ہے، نسل بیٹی سے چلی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کی نسل، اللہ نے اگر بیٹی دی ہوتی ہے تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ بیٹی دی ہے پروردگار کی رحمت ہے، مگر بیٹا بھی ہو جائے میری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ اللہ نے رسول اللہ کو قاسم دیے، طیب و طاہر دیے اور ابراہیم دیے، 4 بیٹے عطا کیے، مگر سب 2 سال، 2.5 سال، 2.25 سال، 2.25 سال سب اسی آس پاس سب انتقال ہو گئے۔ اور آج بھی بھائی کہا کرتا تھا جس کے 10 بیٹے تھے، کہا کرتا تھا کہ اب تو تمہاری اولاد نہیں محمد، بس یہ 50-60 سال کے اندر یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بھی اولاد رہے گا۔ آج کہیں چلے جائیے، پورے کسی دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے، آج بھی بھائی کے 10 بیٹے تھے، 10 میں سے کسی کا بھی نام و نشان نہیں ہے، مگر کسی خطے میں چلے جائیے سید زادے سید زادیاں موجود ہیں، سید زادے سید زادیاں موجود ہیں، اس لیے کہ کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا، فاطمہ کے ذریعے سے نسل بڑھائی۔ اسی لیے مولا کائنات سے کہا تھا، مولا کائنات سے رسول خدا نے کہا تھا اے علی، اللہ نے ہر نبی کی نسل کو، ہر نبی کی نسل کو اس کی ذریت میں اور اس کے سلب میں چلایا، مگر میری ذریت کو اور میری نسل کو فاطمہ کے سلب میں رکھا۔ میری ذریت کو اللہ نے فاطمہ کی نسل میں رکھا۔ اسی لیے ہارون نے کہا تھا نا ایک دن، کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو، آپ غور کیجیے گا، میں ایک اور زاویے سے یہ بات پیش کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو معلوم دیجیے گا ایک اور زاویے سے۔ آپ ہر ایک کو کہتے ہیں، آپ دعا زیارت پڑھتے السلام علیکم یا رسول اللہ، امام حسین کو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، ابو الفضل عباس کو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین۔ ابنیت سب کی اگر ہے تو سیدہ کی وجہ سے ہے، سب کی ابنیت اگر ہے تو سیدہ کی وجہ سے ہے، رسول اللہ تک اگر نسل پہنچ رہی ہے بی بی فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ہارون رشید نے سوال کیا تھا نا، اے مولا رضا، اے فرزند رسول، آپ اپنے آپ کو یہ اپنے رسول اللہ کہلوانے کی ذلیل کے تحت، تو فوراً مولا نے یہ آیت پڑھی، کون سی آیت؟ یہی مباہلے کی آیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، رسول اپنا آنا کے مرحلے پر حسین کو لے کر چلے تھے، تو اسے کہا یہ والی آیت تو نہ پڑھیے، کوئی اور دلیل؟ تو امام نے ایک اور آیت پڑھی، امام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین، وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وعیسیٰ ویحییٰ کل من الصالحین، کہ ابراہیم کی ذریت اللہ نے بیان کی، داؤد بھی ہے، سلیمان بھی ہے، یوسف بھی ہے، یونس بھی ہے، اور پھر ہم اسی طرح احسان کیا کرتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، وایوب ویوسف اور ایوب بھی ہے، اور یوسف بھی ہے، اور پھر کہا کہ وعیسیٰ ویحییٰ کل من الصالحین، عیسیٰ بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، کل من الصالحین، سارے کے سارے صالح ہیں، کہ یہ سارے انبیاء کا بہت سارے انبیاء کا تذکرہ، یہ سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، یہ سب ابراہیم کی نسل میں سے، کہ یہ سارے انبیاء سمجھ میں آئے، داؤد بھی سمجھ میں آئے، سلیمان بھی سمجھ میں آئے، ایوب بھی سمجھ میں آئے، یونس بھی سمجھ میں آئے، یوسف بھی سمجھ میں آئے، سب سمجھ میں آئے۔ عیسیٰ کیسے ذریت میں سے، ابراہیم کی ذریت میں سے عیسیٰ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے، کہا عیسیٰ ایسے ہیں کہ مریم کی نسبت سے، ہارون کہتا ہے عیسیٰ ایسے مریم کی نسبت سے، کا کمال ہے۔ عیسیٰ میں اور ابراہیم میں فرق کتنا ہے؟ کہ جو مجھے معلوم ہے وہ 1000 سال کا، 1000 سال کے فرق سے عیسیٰ ابنیت اختیار کر لیتے ہیں مریم کے واسطے سے، مریم کے واسطے سے ابنیت اختیار کر لیتے ہیں
اور ابراہیم کی نسل سے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو کوئی فرق بھی نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کوئی فرق نہیں ہے سالوں کا. ہم کیسے نسل رسول اللہ میں سے نہیں ہو سکتے؟ ہم کیسے نہیں ہو سکتے؟ تو اس سے پھر فوراً چلا گیا. یہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اسے آپ سن چکے ہیں، اسے آپ جو ہے نا وہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب شاید ریپیٹ کر رہے ہیں. نہیں، اب سنیے گا، اس کے آگے میں نے اس کے آگے نہیں پڑھا تھا. تو اس نے کہا آپ کو تو ناز ہے نا اپنا آنا پہ، آپ کو تو ناز ہے اپنا آنا پہ، تبھی بار بار یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ ہم ان کے بیٹے، ہم ان کے بیٹے، ہم ان کے بیٹے. امام نے کہا نہیں، ہم کو اپنا آنا پہ ناز نہیں ہے، ہم کو انفسنا پہ ناز ہے. قرآن نے انفسنا میں دلیل بنایا کہ ہم رسول جیسے ہیں. کب بستر رسالت پہ رسول نے سلایا کس کو تھا؟ کس کو سلایا تھا؟ کسی اور کو سلایا تھا؟ اس کو سلایا تھا جو رسول جیسا تھا. رسول نہیں کہہ رہے ہم، کوئی نہ سمجھے، رسول جیسا تھا. اور ساتھ میں خصائص میں کچھ کچھ باتیں رسول سے ملتی تھی تو رسول نے بستر کو سلایا تھا. ہم انفسنا کے مرحلے پر ہے، اگر نہ ہوتے تو علی کو نہ لے جاتے. اسی لیے اقبال نے لکھا، بس آخری بات، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم کو ایک نسبت حاصل ہے حضرت عیسیٰ کے حساب سے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، مگر جناب زہرا کو تین نسبتیں حاصل ہیں، تین شرف حاصل ہے کہ وہ تین مرحلوں کی وجہ سے بلند ہے جناب مریم سے. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، جو رحمت للعالمین ہے نا، اس کی آنکھوں کا نور ہے. امام اولین و آخرین، جو امام اولین و آخرین ہے نا، اس کی آنکھوں کا کی ٹھنڈک ہے. پہلی نسبت تو یہ ہے کہ محمد کی بیٹی ہے. کا دوسری نسبت کیا ہے؟ کا دوسری نسبت یہ ہے کہ جو زوجہ ہے وہ، اور وہ کس طرح ہے؟ بانوے تاجدار حلقہ، مصطفیٰ مشکل کشا شیر خدا. جو حل عطا ہے نا، اس کی زوجہ ہے. بانوے تاجدار حلقہ، حلقہ کا جو سورج اس کے لیے اترا، علی مرتضیٰ کے لیے اترا، اس گھرانے والے کی زوجہ ہے. اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں؟ مرتضیٰ ہے، وہ اللہ کا چنا ہوا ہے، مشکل کشا ہے، مدد میں مشکل کرے گا، شیر خدا ہے، اللہ کا شیر ہے. مادر عام مرکز پردار عشق، مادر عام کاروان سالار عشق. اور تیسری خصوصیت جو سیدہ کو حاصل ہے، ایک یہ کہ مرکز پردار عشق ہے. جو عشق کا مرکز ہے نا، اس کی ماں ہے یعنی حسن. اور جو کاروان سالار عشق ہے نا، جو عشق اور محبت کا کاروان چلتا ہے نا، اس کی ماں ہے یہ فاطمہ. محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسین کی ماں ہے. مریم فقط ایک نسبت سے لائق تحسین ہے. لہذا نہ ایسی برابری کائنات میں کسی کو کہ مرد اور عورت برابر ہو، نہ ایسا کوئی سچا کہ نبی لے کر چلے.
اور نہ ایسی کوئی خاتون کہ جس سے نسل چلی ہو. کل اور کچھ خصوصیات پیش کروں گا لیکن انشاءاللہ آج کے لیے یہیں تک بات. بس عزیزوں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت. بلال نے مدینہ چھوڑ دیا بعد وصال رسول. کہنے لگے کہ میں نے شرعی منت مانی تھی, شرعی قسم کھائی تھی کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے آزان نہ کہوں گا. یہ آواز اگر بلند ہوتی تھی بلال کی تو فقط رسول اللہ کے لیے. مؤذن بلال مؤذن رسول خدا تھے بلال. بلال نے رخت سفر باندھا, نکل گئے مدینہ سے شام پہنچے. بہار منبار سے پڑھا, شام پہنچے تھکے ہوئے تھے اور کچھ دیر کو آنکھ لگی تو آنکھ لگنے کے ساتھ ہی خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ بالوں کو پریشان کیا ہوا تھا. ہاں عزیزوں, غور کیجیے گا کہ کتنا بڑا گھرانہ ہے اور کیسی مشکل آئی ہے. بلال کہتے ہیں کہ میں چونک گیا اور میں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے بال کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ کہ بلال آپ نے مدینہ کو کیوں چھوڑا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے قسم کھائی ہے کہ آپ کی بات کسی اور کے لیے آزاد نہ کروں گا. بس آپ کا وصال ہو گیا تو اب کوئی مجھے مجبور نہ کرے, اس لیے میں نے مدینہ چھوڑ دیا. کہ مگر میری بیٹی تو میرا ٹکڑا ہے نا. بلال کیا ہماری بیٹی کے لیے اذان نہ کہیں گے؟ ہماری بیٹی آپ کو بہت یاد کرتی ہے, اس لیے کہ ایک وہ اذان ہی تھی کہ بابا یاد آیا کرتا تھا. وقت اذان میں تیار ہو جاتا تھا نا. تو بلال آپ بہت یاد آ رہے ہیں میری دختر کو. کہ یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال جو آپ نے قسم کھائی ہے نا تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, اگر آپ ان کے لیے اذان کہیں گویا میرے لیے اذان کہیں. بلال کی آنکھ کھلی, رخت سفر تو بندھا ہوا ہی تھا, بس ارادہ کیا اور وہاں سے شام سے مدینہ پہنچے. اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. میں کہتا ہوں کہ میں جب مسجد بلال کو دیکھتا ہوں, مسجد بلال بنی ہوئی ہے, آپ مسجد بلال کو آسانی سے سرچ بھی کر سکتے ہیں. مسجد بلال وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر لوگوں نے حضرت بلال کا استقبال مدینہ سے باہر آ کر کیا تھا. سفید کلر کی بڑی سی ایک مسجد بنی. مدینہ بہت دور ہے, مسجد بلال بہت دور ہے. یعنی مدینہ سے مراد اس دور کا مدینہ. مسجد نبوی بہت دور ہے, مسجد بلال بہت دور ہے. جب لوگوں کو معلوم ہوا نا کہ مؤذن رسول خدا آ رہے ہیں تو پورے مدینے کے تمام لوگ سب مدینہ سے باہر اس قدر آ گئے کہ اس جگہ پہ جس جگہ پہ استقبال کیا نا وہاں مسجد بنی ہے, وہاں تک آ گئے. اور حسین کریمین بھی ساتھ موجود تھے کہ نانا کا اذان دینے والا آ رہا ہے. بلال بوڑھے پہنچے, سب نے جب استقبال کیا نا کہ بلال آؤ بلال آؤ, بلال نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین کریمین کو گود میں اٹھایا تو سب کہنے لگے ارے بلال ان بچوں کو کیا اٹھا رہے ہو, تم اپنا مرتبہ تو دیکھو. بلال کہنے لگے تمہیں خوف نہیں آتا؟ یہی وہ بچے ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے زانوں پہ بٹھایا تھا, انہی بچوں کے صدقے میں مجھے جنت ملنے والی ہے. تم ان بچوں کو کہہ رہے ہو کہ بچوں کو نہ اٹھاؤ. بلال نے بچوں کو چوما, حسین سے معافی مانگی, کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں نے مدینہ چھوڑ دیا. کہ بلال ہماری ماں کو بہت یاد کرتی ہے,
بلال آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بس بلال آؤ چبوترے پر آزان دے دو۔ بس ایک مرتبہ حضرت بلال چڑھے چبوترے پر، جو مازن بلال موجود تھا مسجد نبی میں آج بھی موجود ہے، اور اس چبوترے پر گئے۔ جناب سیدہ کو خبر ہو گئی کہ بلال آ چکے ہیں۔ اندر حجرے میں بلال نے کہا اللہ اکبر۔ جناب سیدہ ایک مرتبہ گھبرائی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں بس ہمارا تیار کرتی ہوں نا، دیکھیے بلال اذان کے بعد واپس آ جائیے۔ اور اب جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی نے رسول اللہ کی ابا کو بھی ہاتھ پہ لے لیا، یا رسول اللہ آ جائیے نا بیٹی کے پاس، آ جائیے نا بیٹی کے پاس۔ اور جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی سننا تھا بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ جناب گلزار سلمان سے کہا سلمان بلال سے کہو بس اذان روکے، اس سے زیادہ اذان نہ کہے۔ فاطمہ غش کھا کے گر پڑی، بابا یاد آ رہے، بابا یاد آ رہے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔